اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نیکسٹ اپنا سٹارٹ لیتے ہیں۔ اب جب انہوں نے یعنی یہ واقعہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو آ کر بتایا نا کہ آپ کے بیٹے نے اس طرح سے چوری کی ہے، تو ہم اس وجہ سے اس کو اپنے ساتھ کیسے لے کر آئے نا، یا اس کو روک لیا گیا، یا جو بھی ڈسکشن ہوئی وہ ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں دیکھا۔ تو اب یعقوب علیہ السلام سے جب آ کر کہا کہ حقیقت یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ نہیں ہے، چونکہ انہیں یقین تھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ایسے نہیں کر سکتا۔ پیرنٹس کو تو اپنی اولاد کا پتہ ہوتا ہے، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت اچھے سے جانتے تھے، اور ان کے بھائی بنیامین کو بھی، اور ان سب کو بھی بہت اچھے سے جانتے تھے۔ کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بات تو تم اپنے اندر سے بنا رہے ہو، اس پر مجھے صبر ہی کرنا بہتر ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اب اپنی میں امید جو ہے نا اللہ سے ہی کرتا ہوں، بہت ممکن ہے کہ اللہ جلد میرے لیے کوئی نہ کوئی راہ نکالے اور میرے تینوں بچوں کو مجھ سے ملا دے، یعنی یوسف علیہ السلام، آپ کے بھائی بنیامین اور آپ کے بڑے بھائی یہودا یا روبیل، یہ دو ورڈز یوز ہوئے نا تفسیر میں، مصر میں ٹھہرے تھے نا، تو ان کو ملا دے میرے سے، اور اس امید سے کہ اگر موقع مل جائے تو بنیامین کو نکال کر لے آئیں، یا پھر اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ حکم دے تو روبیل جو ہے نا وہ اس وجہ سے ٹھہرے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کو لے کر ہی واپس آؤں، یا پھر اگر میں ایسے ہی جاتا ہوں تو میں اپنے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا، یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں کوئی رضا ہو اللہ کی کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے جس کی وجہ سے میں اس کو لے کر واپس لوٹوں۔ اب ان کو نہیں پتا کہ وہ تو خود یوسف علیہ السلام کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں، اور ادھر ان کے بھائی بنیامین، یہ تینوں ہی بھائی ہیں۔ اب وہ صرف بنیامین کو جانتے تھے، تو اس وجہ سے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ میں بس اس کو لے کر کسی طرح سے پھر واپس جاؤں گا، کیونکہ پہلے میرے سے بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے۔ تب جو ہے نا ان کے اسی بھائی نے کہا تھا کہ جب شیطان نے یہ ان کے دل میں خیال پیدا کیا تھا نا کہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، تو ان کے بھائی نے منع کیا انہیں کہ نہیں ایسے نہیں کریں گے ہم، بلکہ ایسے کریں گے اس کو کنویں میں رکھ دو کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آنے جانے والا اس کو لے جائے۔ تو اب جو ہے نا یہ ان کو زیادہ غیرت آئی کہ یہ کیا، میں اپنے باپ کو کیا بتاؤں گا، میں وعدہ کر چکا ہوں۔ ہم جو ہے وہ ان کو پوری تسلی دے کر آئے کہ ہم آپ کے بیٹے کو ویسے ہی واپس لائیں گے جیسے لے کر گئے ہیں، تو اب میں اپنے بابا کو کیا منہ دکھاؤں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے سوچا کہ میں اگر ادھر رہوں گا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی، یا اللہ کی رضامندی اسی میں ہو، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ رب العزت کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اس پر یقین بھی رکھنا چاہیے۔ اپنی زندگی کے تمام تر معاملات میں جتنی بھی مشکلات، تکلیفیں، آزمائشیں، کٹھن لمحات، آندھیاں، اندھیریاں، جو بھی آئے، ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس پہ صبر کریں، شکر کریں، اللہ کے زیادہ قریب ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ایسے معجزات اور ایسی جو ہے وہ انعامات سے نوازے گا نا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ لوگ کتنی سازشیں کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں آپ کو گرانے کے لیے، حالات بہت ٹف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو اس ٹائم پہ آپ کی سوچ ہوتی ہے نا، یعنی کہ ایکچوئل میں وہ توکل ہوتا ہے اللہ کی ذات پہ کہ یا اللہ، یعنی آپ میرے ساتھ ہیں، یہ کبھی میرے ساتھ برا ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، میں جو ہے ضائع نہیں ہوں گا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ضائع ہو جاؤں، اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کا کوئی کام تو حکمت سے خالی ہوا کبھی بھی نہیں ہوا۔ اب دیکھیں، امیجن کریں وہ لمحہ، اگر آپ کا کوئی بچھڑا ہو، ٹھیک ہے، اور اسی شخص سے دوبارہ وہ عمل سرزد ہو، تو آپ اسی لمحے کی یادوں میں، اسی لمحے کے ذائقوں میں پیچھے نہیں چلے جاتے؟
تو ہمارا اپنا کوئی فوت ہوا ہو تو ہم اس کی فوتگی میں کسی دوسرے کی، وہ جو ہمارا اپنا بھی نہیں ہے لیکن اتنا ہمارے دل کے قریب بھی نہیں ہے، اس کی فوتگی میں جاتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ اپنا نہیں سارا کچھ یاد آ جاتا، ہمیں ایسے نہیں لگ رہا ہوتا یہ تو سارے لمحات میرے پہ بیت رہے ہیں۔ تو اس طرح جب ان کے بیٹوں نے یعنی سارا کچھ بتایا، ایکسپلین کیا، تو یعقوب علیہ السلام کو ساری پرانی باتیں یاد آ گئیں، یعنی کہ ساری پرانی باتیں ان کے لیے تازہ ہو گئیں۔ وہ جدائی، وہ آنسو، یہ تو پہلے بھی ختم نہیں ہوا تھا، اب یہ درد اور گہرا ہو گیا، اور یہ لمحات ان کو پھر اسی درد کے گہرائی میں لے جاتے ہیں۔ وہ اس کو اتنی شدت سے محسوس کرتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جو جاری تھے وہ مزید جو ہے وہ زیادہ ہو گئے اور رکنے نہ پائے۔ یہ اتنے ہوئے کہ اس غم نے آپ کو نابینا کر دیا اور زبان جو ہے وہ آپ کی خاموش ہو گئی، چونکہ آپ اپنے دل کا اظہار، اپنی کیفیت کا اظہار کرتے بھی تو کس سے کرتے؟ کوئی سننے والا، کوئی سمجھنے والا، کوئی دیکھنے والا، کوئی جو ہے احساس کرنے والا تھا؟ تب کوئی بھی نہیں تھا۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہوتا، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی تھا بھی نہیں اس ٹائم حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ مخلوق میں سے کسی سے شکایت یا شکوہ کیا کرتے؟ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، اور جنہیں پختہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا کوئی بھی کام حکمت سے کے بغیر نہیں ہے، تو وہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں نا وہ کبھی بھی شکوہ شکایت نہیں کرتے۔ کوئی بھی مصیبت آئے، مشکلات آئیں، کٹھن لمحات آئیں، وہ ہمیشہ اس کے لیے تیار رہتے ہیں اور مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، اور اللہ کی رضا سمجھ کے، اس میں اللہ کی حکمت پوشیدہ ہیں یہ سمجھ کر، نہ کہ واویلا کرتے ہیں یا اپنے درد کو طرح طرح کے لوگوں سے بیان کرتے ہیں، یا طرح طرح کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا، ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا۔ کیا تو اللہ نے، یعنی اللہ کے حکم سے ہوا نا، تو پھر آپ گلا شکوہ شکایتیں اللہ کی کرتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ یعنی مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میرے جو کیفیت یہ پیدا ہوئی تھی نا میرے دل میں، تب میں بہت زیادہ چھوٹی تھی، اور میرے دل میں یعنی یہ اس طرح سے کیفیت پیدا ہوئی کہ میں اپنا غم اور اپنے غم کا اظہار لوگوں کے سامنے کیوں کروں؟ یعنی اگر میں لوگوں کے سامنے اپنے غم کا اظہار کروں گی تو اس کا مطلب یہ کہ میں شکایت کر رہی ہوں اللہ کی، تو میں تو کبھی بھی نہیں کروں گی۔ تو اتنا مشکل ٹائم جب انسان اتنے مشکل ٹائم سے گزرتا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اتنا کچھ سکھا دیتے ہیں، اتنا کچھ سکھا دیتے ہیں کہ اس کی سوچ بھی نہیں ہوتی۔ آئی نو ڈیٹ کہ تب میری ایج جو ہے وہ بہت زیادہ کم تھی، لیکن یہ جو فکرے تھے نا، یہ ہمیشہ یہ سینٹینس مجھے اتنا حوصلہ دیتے تھے، اتنی ہمت دیتے تھے کہ تب جو ہے نا میں اتنی یعنی کہ ڈیٹیل سے تفسیر کو پڑھا بھی نہیں تھا، تو لیکن یہ جو ورڈز ہیں نا یہ میرے مائنڈ میں ہمیشہ رہتے۔ تو اچانک سے ایک دن یعنی یہ سوچ پیدا ہوئی، یعنی کہ ایک لمحہ ہی ہوتا ہے نا جو آپ کو بدل دیتا ہے، ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے، ایسا مومنٹ ہوتا ہے، ایسی جو ہے نا وہ سوچ ہوتی ہے جو آپ کو بدل دیتی ہے۔ تو اس ٹائم پہ جو ہے نا وہ میری یہ سوچ پیدا ہوئی، تو تب سے میں نے اپنی تمام تر باتوں کو لوگوں سے بیان کرنا چھوڑ دیا۔ لیکن ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ اس میں کسی کو انسان اپنا ہمدرد سمجھ لیتا ہے، تو ہمدرد سمجھ کر کسی پہ یقین بھروسہ کر لیتا ہے، لیکن وہ بھروسہ پھر اتنی بری طرح سے ٹوٹتا ہے نا کہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا، نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا۔ آپ کا اپنا رازدار صرف اللہ ہے۔ اللہ رب العزت سے آپ کوئی بھی بات کر لیں، آپ کو یقین ہوتا ہے، آپ کو ٹرسٹ ہوتا ہے یہ میری بات ادھر ادھر تو نہیں جائے گی، اس کا ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھایا جائے گا، میری کمزوری کو لوگ پرکھ کے اس پہ وار تو نہیں کریں گے، میرے زخموں پر نمک تو نہیں چھڑکیں گے۔ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے جب اللہ رب العزت سے کہہ دیا نا، تو بس میری بات جو ہے وہ ایسے مالک کے پاس پہنچ گئی جس کا حل اتنا بہترین ہونے والا ہے اب کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ کو کسی سے گلہ ہے، شکوہ ہے، شکایت ہے، اس سے نہ کریں،
یقین کریں آج کل وہ ایج نہیں رہی، وہ زمانہ نہیں رہا کہ کسی سے گلا شکوہ شکایتیں یا اپنے دل کا حال بیان کیا جائے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں آپ نے اپنے آپ کو اس طرح سے مضبوط کرنا ہے کہ اگر آپ جتنا زیادہ آپ کا تعلق اللہ رب العزت سے مضبوط ہوگا اتنی ہی زیادہ آپ جو ہے وہ فزیکلی اپنے آپ کو اسٹرانگ محسوس کریں گے، یعنی کہ آپ جو ہے نا اسپرچویلٹی میں اپنی روح کو ایک تو مضبوطی فراہم کرتے ہیں اور سکون بھی ایسے ہی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کی روح حقیقت کی طرف مائل ہو رہی ہوتی ہے نا، اصل کی طرف اپنے جا رہی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ اپنے دکھوں کو، اپنے غموں کو آج کے دور میں لوگوں کے سامنے کسی کو مخلص سمجھتے ہوئے بیان کریں گے تو یقین کریں کوئی بھی مخلص نہیں ہوتا۔ یہ بات میں آپ کو تجربے سے بتا رہی ہوں، یہ بات میں آپ کے ساتھ ایسے بیان نہیں کر رہی۔ تجربہ جو ہوتا ہے نا انسان کو کسی بھی ایج میں ہو جاتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی عمر کا تقاضا ہو یا آپ کی عمر کا بہت زیادہ بڑا ہونا ضروری ہے۔ اگر میری عمر اب کم ہے لیکن میرا تجربہ جو ہے وہ میرے ان سالوں سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ 40-50 سال کی عمر میں اس تجربے کو گین کرتے ہیں، میں اپنی اسی ایج میں جو ہے وہ اپنے اس تجربے کو گین کیا ہے۔ تو یہ جو جتنے بھی آپ کی سیکرٹس ہوتے ہیں، آپ کی شیئرنگ ہوتی ہے، یہ کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ کسی بھی کتنا ہی ٹرسٹ کر لو آپ، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ وہ انسان آپ کو جو ہے وہ ریئلائز کروائے گا کہ تم نے میرے پہ ٹرسٹ نہیں کرنا تھا، یہ تم نے غلط کیا۔ اور ریئلائز انسان کو ہونا چاہیے کہ انسان کو نہیں پتا کہ اس کا حقیقی رازدار تو اللہ ہی ہے۔ اب اس میں یہ بات آتی ہے پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ اپنا بوجھ ہلکا کرے انسان، کسی بندے کو اپنا رازدار بنائے۔ اب جب کوئی رازدار ہو ہی نہ ایسا، ہاں آپ کو سمجھنے والا، آپ کی باتوں کو نیگیٹیوٹی کی طرف نہ لے کر جانے والا، یا آپ کی باتوں کو اگر پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جا رہا ہے، وہ آپ کو سمجھا بھی رہا ہے، آپ کی خوشامد بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کا مطلب ہے، اس کا مقصد ہے کوئی، وہ آپ کو ایکچوئل میں ایک لمحے میں آ کر اتنا توڑے گا نا، اتنی تکلیف دے گا کہ آپ کو احساس ہوگا کہ یار میں نے اس کو اپنا سمجھا تھا، اور تب آپ کو ریئلائز ہوگا کہ نیکی کا بدلہ جو ہے وہ ایسے بھی ملتا ہے۔ تو کچھ بھی ہو، آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں، کسی کو اپنا رازدار نہ سمجھیں، رازدار اللہ کو ہی رکھیں، کیونکہ جب یہ راز کھلتے ہیں نا تو یقین کریں کہ بہت برے طرح سے آپ اس میں ٹریکل ہوتے ہو، اتنی بری طرح سے ٹریکل ہوتے ہو، آپ کی انرجیز، آپ کی انٹینشنز، آپ کی سوچ، آپ کے لمحات بھی وہاں پر جو ہے وہ یعنی وہ نہیں رہتے، وہ بھی جو ہے وہ ریئلائز کروا رہے ہوتے ہیں کہ یار تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مالک حقیقی کے ساتھ جو دل کا بیان ہوتا ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کے مالک حقیقی نے تو آپ کو طاقت دینی ہے۔ ہاں لوگوں کے ساتھ آپ اپنے دل کے بوجھ کو بیان کریں گے تو وہ تو آپ کو اور کمزور کر دیں گے، وہ آپ کے بوجھ کا فائدہ اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ اب اس ٹائم پہ جو ہے نا اپنی ویکنیس پہ ہے، تو میں وہاں سے اس کو وار کروں گا کہ جہاں سے جو ہے یہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور ایسے ہی ہوتا ہے، حقیقت ہے یہ دنیا کی۔ تو اس دنیا سے اگر آپ نے بچنا ہے نا تو اپنے آپ کو بس اللہ کے سامنے کھولا کریں، اپنے دل کو اللہ کے سامنے چیرا کریں، بس اس کے علاوہ نہ کسی کے سامنے خود کو اپنی کیفیات کو بیان کیا کریں۔ یہی انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ جب آپ اپنے راز، اپنے رازدار کسی اور کو بنا لیتے ہیں نا تو پھر یہ آپ کو مضبوطی نہیں فراہم کرتا، آپ کو اور ویک کر دیتا ہے۔ ہاں اب حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہارے نزدیک یہ مان لینا تو بڑا ہی آسان ہے، میرا بیٹا اتنی حسن سیرت کا مالک ہے، میں اسے بڑا واقف ہوں، ایک پیالے کی چوری کا مرتکب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر اسی طرح تمہارے لیے، اب وہ اسی لمحات میں واپس جا رہے ہیں نا، کہتے ہیں کہ تمہارے لیے تو میرے بیٹے کی قمیض پر خون لگانا بھی بڑا آسان ہو گیا تھا، اور اب اس بیٹے کو چور مان لینا بھی بڑا آسان ہو گیا، کہ تم کرتے کیا ہو مجھے یہ بتاؤ۔ اب دیکھیں جو جھوٹے ہوتے ہیں نا ان پہ ایک بار انسان یقین نہیں کر سکتا تو بار بار کیسے یقین کرے گا؟ یعقوب علیہ السلام کو تو ان پہ پہلے ڈاؤٹ تھا، اب ان پہ بار بار کیسے یقین کر لینا؟ نئے غم سے پرانا غم تازہ ہوتا ہے، یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے کہنے لگے ہائے یوسف افسوس، اور غم سے روتے روتے ان کی آنکھیں سفید پڑ گئیں، کیونکہ زیادہ رونے کی وجہ سے نا سیاہی آنکھوں کو کم کر دیتی ہے، یعنی کہ سیاہی جو ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگ جاتی ہیں، آنکھیں بے رونق
اور بالکل جو ہے وہ بے نور ہو جاتی ہیں۔ بیٹے سے کہنے لگے آپ یوسف علیہ السلام، بیٹے نے کہا یعنی بیٹوں نے مل کے کہا کہ آپ تو یوسف علیہ السلام کی یاد میں خود کو ختم کر دیں گے یا مر جائیں گے، اتنے غم سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رونے سے، میرے نہ رونے سے تم کو کیا بحث ہے؟ میں تو اپنا رنج اور غم صرف اللہ سے اس کی شکایت کرتا ہوں نا، تم سے تو میں کچھ نہیں کہہ رہا، تم سے تو میں اپنے دل کا حال نہیں بیان کر رہا نا، پھر تمہیں کیا ہی میری طرف سے جو ہے وہ تمہیں تکلیف ہے یا کیا تمہیں میری طرف سے غم ہے؟ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو، خصوصاً اپنے رسولوں کو اتنا حوصلہ دیتا ہے، اتنا بڑا حوصلہ دیتا ہے کہ ان کا جگر ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی خبریں سن کر بھی نہ شکوہ کرتا ہے، نہ شکایت کرتا ہے، نہ ویلا کرتا ہے۔ کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میرا رب جو ہے نا، سب سے پہلے وہ اپنے مائنڈ میں یہ بات کو ریئلائز کر لیتے ہیں کہ میرا رب سب کچھ جانتا ہے۔ غم پہ غم مل رہے ہیں، جس کو آپ اپنا سمجھ رہے ہیں وہ بھی آپ کو غم دے رہا ہے، اس کو آپ اپنی تمام تحریکیں دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا چراغ ہے، یہ میری زندگی کی روشنی ہے، اور اس کے ساتھ میں نے خود کو یعنی کہ اس طرح سے شیئر کیا ہوا ہے کہ کوئی دوسرا نہیں اس کو کر سکتا نا، اور میرا تعلق اس کے ساتھ ایسا ہے کہ کوئی دوسرا اس تعلق کو نہیں لے سکتا یا اس کو بیان نہیں کر سکتا، یا میرے اس کے ساتھ بانڈنگ ایسی ہے کہ کوئی دوسرا اس کے ساتھ شیئرنگ نہیں کر سکتا۔ وہ انسان بھی ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ آپ کو ریئلائز کرواتا ہے کہ میں تمہارا نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ ایکچولی میں یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ انسان کو یاد کروا رہا ہوتا ہے کہ اے بندے، تیرے دل میں میری محبت تھی، تیرے دل میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، اور تو نے دنیا کی محبت کو پریورٹی دے دی۔ اگر یہاں پہ ایک پوائنٹ یاد رکھیں، دنیا کی محبت آپ کو اللہ سے نہیں ملا رہی نا، تو یہ فتنہ اور فساد ہے۔ اگر دنیا کی محبت آپ کو اللہ سے ملا رہی ہے نا، تو پھر یہ فتنہ فساد نہیں ہوتی۔ اب وہاں پر کیا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایکچولی میں اپنے بیٹے سے اس لیے محبت تھی کہ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے نا سراپا ہدایت تھے، اس وجہ سے آپ کو اپنے بیٹے سے محبت تھی۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے بیٹے کی قبر پر بھی صبر اور صبر جمیل کیا، اتنا بڑا صبر، تو صبر ہوتا ہے نا لمحات میں انسان صبر کر لیتا ہے، لیکن صبر جمیل ہوتا ہے صبر پر صبر، صبر پر صبر، اتنا بڑا صبر، اور پھر اس صبر کی شکایت لوگوں سے نہیں ہوتی، اس کا وویلا، اس کے جذبات، کچھ بھی جو ہے وہ شکوہ آپ کو لوگوں سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری آزمائش ہے، میں آزمایا جا رہا ہوں، یہ میرا اللہ میرے حالات کو بہتر جانتا ہے۔ لوگوں میں سے کوئی آپ کے کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو جائے، آپ کا خون، آپ کا جگر، سب کچھ بن جائے، لیکن وہ اللہ سے زیادہ قریب نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں انسان کی شارک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں۔ تو آپ کبھی یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ قریب کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ اس دل میں بستا ہے جس دل کو لوگ توڑ دیتے ہیں، اللہ مومن کے دل میں بستا ہے، اللہ مومن کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ مومن سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ ہماری کیفیت ہوتی ہے نا کہ ہم اپنی روح کو اس سے الگ کر لیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی رنگینیاں، دنیا کے لوگ، یہ ہمارے لیے جو ہے وہ نعمتیں ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا، ایکچوئل میں جو نعمت ہوتی ہے نا وہ اللہ کا قرب ہے، وہ اللہ کو محسوس کرنا، اللہ کے لیے اپنے لمحات گزارنا، اللہ کے ساتھ اپنی محبت کرنا، اس کو بیان کرنا، ایکچوئل میں یہ زندگی ہے۔ ایک غم کو اپنے اندر رکھ کے تو دیکھیں، لوگوں کو بیان نہ کرے تو دل پھٹنے کو آ جاتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ اللہ نہ ہو، اگر آپ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی طاقت نہ ہو، تو آپ اس دنیا کو گزار نہیں سکتے۔ یقین کریں کہ آپ جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہیں اللہ کے بغیر، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ سب سے پہلے اللہ کو ہی یاد کرتے ہیں کہ میری آزمائش، میری تکلیف، میرا سب کچھ میرا اللہ ہی ہے، اور اللہ جلد جو ہے وہ میری اس مشکل کو میرے لیے آسان کر دے گا، اور اس کے سہارے پھر جو ہے نا وہ دل میں امید کے چراغ روشن ہوتے ہیں۔ اس میں بھی پیچھے ریزن کیا ہے؟ اللہ ہے، ٹھیک ہے، لوگ نہیں ہیں کہ میں اس کو بیان کروں گا یہ میرا مسئلہ حل کر دے گا۔ کسی کو امید کے ساتھ آپ کچھ کہتے ہیں، کچھ بیان کرتے ہیں نا، آپ کی امید اس سے برے طریقے سے ٹوٹتی ہے، ٹھیک ہے۔
پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ مجھے تو اس سے نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے اپنے پروردگار سے کہنا چاہیے تھا. میرا پروردگار جو ہے وہ میری اس امید کا پاس رکھتا. یعنی وہ تو اللہ ہے نا، وہ تو رکھے گا ہی، ٹھیک ہے، لیکن امید بھی پھر اسی سے لگاؤ نا. لوگوں سے شکوہ کرنا، لوگوں سے شکایتیں کرنی، لوگوں سے امیدیں لگانی، یہ تو نری حماقت ہے. اور اس حماقت میں انسان اتنا ٹوٹتا ہے نا کہ انسان جو ہے وہ اپنا بیان بھی کسی سے نہیں کر سکتا، چونکہ اس کی حالات، اس کی حالت، اس کی کیفیت جو ہوتی ہے نا، جو اس پہ طاری ہو جاتی ہے، وہ کسی دوسرے کے لیے وہ اس درد کو سننا، بیان کرنا، وہ کسی دوسرے کی بس کی بات نہیں ہوتی. تو اپنے آپ کو مضبوطی ایک مومن جو فراہم کرتا ہے یا اپنے آپ کو مضبوط جیسے بناتا ہے، وہ صرف اللہ کی ذات، وہ صرف جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شیئرنگ کر کے. اللہ کا محبوب جو ہے وہ اللہ نے آپ کو دے دیا. تو یہ جو شیئرنگ ہے نا، یہ صرف اللہ سے کی جاتی ہے اور کسی کے ساتھ نہیں کی جاتی. یہی آپ کی زندگی کی مضبوطی ہے. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. نیکسٹ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں اور بہت سی چیزیں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.